الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ کہا جاتا ہے من احب شیئا اکثر ذکر، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اس کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے. ایک مومن ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے سب سے زیادہ کن سے محبت ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ جن سے محبت ہوگی اس کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ ہوگا. اس کا جواب کہ ایک بندہ مومن کو کس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، صحیح بخاری شریف کے اندر میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ السلام. ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو، سب سے زیادہ پیارا نہ ہو. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیار سرکار دو عالم پورے مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہونا چاہیے. اور جب پیار محبت ان سے ہے تو پھر جس کو زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرتا ہے. تو ایک بندہ مومن کو جب اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے تو پھر سب سے زیادہ ذکر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا زبان اقدس پر جاری ہونا یہ محبت کی علامت ہے. اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر زبان پر کثرت کے ساتھ جاری ہو، اس کی جہاں پر اور کئی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت وہ ہے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ پر درود پاک پڑھتے رہے. تو آج کا ہمارا یہ پہلا درس درود پاک کے فضائل کے حوالے سے ہے. اس کے اندر بھی اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اس کے بعد اگلا جو درس ہوگا اس کے اندر بھی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی بات کرنی ہے. اس کا عنوان یہ قائم کیا کہ فضائل درود پاک، فضائل درود شریف، اور اس کا فضائل محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس طرح سے مختلف دروس ہوں گے. ان میں سے یہ پہلا درس ہے مسند فردوس احادیث کی ایک کتاب ہے. اس کے اندر میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے: اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی، یعنی قیامت کے دن کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود شریف پڑھے ہوئے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے. ایک اور حدیث ہے جس کو امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نسائی شریف کے اندر نقل کیا. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے: اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی
تم پر ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں. رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام. حضرت سیدنا شیخ حسین بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو صالح مؤذن کو خواب میں دیکھنے کی خواہش تھی. وہ مؤذن تھے، آزان دیتے تھے، انتقال کر کے خواب کے اندر ان کو دیکھنے کی تمنا خواہش تھی. چنانچہ میں نے بارگاہ الہی میں انہیں خواب میں دیکھنے کی دعا کی تو مقبول ہوئی. میں نے انہیں خواب میں اچھی حالت میں دیکھا تو کہا اے ابو صالح مجھے اپنے یہاں کے کچھ حالات کی خبر دیجیے. انہوں نے فرمایا اے ابو الحسن اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت نہ کی ہوتی تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. یعنی ہلاکت سے بچنے کی ایک صورت یہ تھی تو چارہ بے چار گاہ پر ہوں، چارہ بے چار گاہ پر ہوں، درود 100,000 بے قصوں کے حامی و غمخوار پر لاکھوں سلام. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. کہ فلاں بن فلاں یعنی فلاں بندہ اس کا نام لے کر اور فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے یعنی اس کے باپ کا بھی نام لے کر کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے. سبحان اللہ. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے گیا. وہ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے. خوشی کی وجہ پوچھی گئی تو بتایا کہ آج رات میں خواب میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ایک ڈول یعنی ایک برتن عطا فرمایا جس میں پانی تھا. میں نے پیٹ بھر کر پیا جس کی ٹھنڈک ابھی تک محسوس کر رہا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ اے عثمان آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے. سبحان اللہ. دیدار کی بھیک کب بٹے گی، دیدار کی بھیک کب بٹے گی، مانگتا ہے امیدوار آقا. یعنی ہم بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ کے مانگتے اور امیدوار بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی امام ابن عساکر نے اپنی ابن عساکر کے اندر یوں نقل کیا کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں وہ جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں. سبحان اللہ. کیوں کہوں بے کش ہوں میں، کیوں کہوں بے کش ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو
میں تم پہ فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی ہے جس کو القول البدیع کے اندر نقل کیا گیا۔ فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور امام الصابرین، سید الشاکرین، سلطان المتوکلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے جبریل امین علیہ السلام۔ آپ نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود بھیجے، میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ سبحان اللہ۔ اور عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دعوت برکات العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر شب جمعہ اور جمعہ کے روز 100 بار درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ القول البدیع کے اندر ہے کہ ایک شخص نے خواب میں ایک خوفناک بلا دیکھی، تو گھبرا کر پوچھا کہ تو کون ہے؟ بلا نے جواب دیا میں تیرے برے اعمال ہوں۔ پوچھا تجھ سے نجات کی کیا صورت ہے؟ جواب ملا درود شریف کی کثرت۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اس پر مزید ترغیب کے لیے ایک مختصر چھوٹا سا ایک واقعہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بغداد شریف کی سرزمین ہے، بغداد شریف کی سرزمین پر ایک شاگرد اپنے استاد کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور وہ بھی اتنے میں ایک بزرگ جنہیں دنیا شیخ شبلی کے نام سے جانتی ہے وہ تشریف لے آتے ہیں۔ اب اس مجلس میں سے استاد حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ قریب آتے ہیں تو ان سے معانقہ کرتے ہیں، ان سے گلے ملتے ہیں، ان کی پیشانی کے درمیان بوسہ دیتے ہیں اور ان کو بٹھاتے ہیں اپنے پاس۔ جب وہ چلے جاتے ہیں شاگرد اپنے استاد سے پوچھتا ہے یا استاد آپ نے اور تمام اہل بغداد کے علماء نے انہیں مجذوم قرار دیا ہوا ہے، دیوانہ قرار دیا ہے، لیکن آج کیا وجہ بنی، کیا سبب بنا کہ آپ نے ان کی اتنی عزت افزائی فرمائی کہ ان کے لیے کھڑے بھی ہوئے، معانقہ بھی کیا، پیشانی کے درمیان بوسہ بھی دیا؟ یہ اعزاز، یہ اکرام کس سبب سے؟ فرمانے لگے، استاد فرمانے لگے کہ میں ایسا کام کیوں نہ کروں کہ جیسا کرتے ہوئے میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی، اتنے میں شیخ شبلی آتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس غلام کے اکرام، اس کی ان
عزت افزائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں، ان کی پیشانی کے درمیان بوسہ دیتے ہیں، اس پر دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا آخر ان کی یہ عزت افزائی کیوں، اس کا سبب کیا ہے؟ اب محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ محبوب ہے جو دلوں کے راز پر بھی آگاہ ہے۔ اسی وقت ارشاد فرمایا ان کا یہ اکرام، ان کی یہ عزت افزائی اس بنا پر کہ یہ ہر فرض نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، آخر تک سورہ توبہ کی 2 آیات مقدسہ اس کو پڑھتا ہے، اور صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہے، اس لیے ان کا یہ اکرام سبحان اللہ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدیاں گزر گئی لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے حال سے آج بھی آگاہ ہیں۔ حضرت شیخ شبلی فرض نماز کے بعد کیا کرتے تھے، کتنی مرتبہ کرتے تھے، کیا کیا پڑھتے تھے، صدیاں گزر جانے کے بعد بھی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے عمل سے آگاہ، اور پھر دوسرے امتی کے دل کے اندر خیال گزرتا ہے آخر ان کا اکرام کس وجہ سے، تو دل کے خیال پر آگاہی اور پھر اس کا جواب بھی عطا فرما دیا۔ پھر یہ بھی کہ یہ 3 مرتبہ کیا پڑھتے تھے، صلی اللہ علیہ یا محمد، اور اس کا مطلب ہوا کہ یا کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرنا، وہ درود جس کے اندر یا بھی آ جائے، ایسا درود، ایسا پڑھنے والے، ایسا ذکر کرنے والے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ آپ ایسے لوگوں سے ناراض نہیں ہیں، لہذا اگر ہم لوگ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، اس قسم کے درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اس قسم کے سیغے پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على